پاکستان کے لیے ہمارے خلاف نفرت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساری جگہ ہمارا گیا ہے۔ انڈیا میں میری پوری لائیو تقریر گئی ہے، ہم آفر کر رہے ہیں، ہم ہر چیز ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ڈائلاگ کے لیے، ہم 2 قدم آگے نہیں۔ کس منہ سے وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے؟ میرے خیال میں انڈیا گوگلی کا مطلب یہ کہ اب ان کے لیے پروپیگنڈا کرنا مشکل ہو گیا اپنی عوام سے۔ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ آپ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہوگا بطور پرائم منسٹر۔ کشمیر کا سلوشن، کشمیر کے 2-3 انہوں نے حل پہ بات کر رہے ہیں، گریجول یعنی فیزز کے اندر وہ ہے، لیکن وہ جب تک ڈائلاگ شروع نہیں ہوگا وہ پبلک میں بات کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اب پی ایم ایل این بھی خادم حسین رضوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو آپ کی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس ایشو کے اوپر یہ ایشو بہت بڑا تھا، آپ چائنا کچھ کہہ کر گئے تھے، پیچھے سے پاکستان میں کچھ اور ہو گیا، اس کے اوپر آپ کو پہلے تانے ملتے رہے کہ آپ نے جو کہا وہ آپ کر نہیں پائے اور انہوں نے سڑکوں پہ قبضہ کر لیا۔ اب جب آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے تو ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس کو ٹیکل کیسے کریں؟ میں بڑا امپورٹنٹ ٹیکل کی بات، یہ تو شیئر اپرچونزم ہے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جو یہ مولانا فضل الرحمان تو آپ جو مرضی حکومت کر لے اس نے اس کے اگینسٹ ہی بولنا ہے، اس کی سیاسی دکان بند ہو گئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو کے پی میں وہ شکست ہو گئی اور آگے کیا ہونے والا ہے، وہ اس سے ڈر کے وہ ہر جو آدمی چاہے ہندوستان بھی پاکستان کے خلاف وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کا صرف مقصد یہ ہے اپنی سیاسی دکان پہ جانے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جو انہوں نے کیا ٹی ایل پی نے، ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی، آپ یقین کریں ہر طرح ہم نے ان کو کہا۔ پہلی دفعہ آنے لگے یہاں، شکر ہے وہ ہم نے ہالینڈ، وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے خود انیشیٹ کیا، ہالینڈ کے وزیر سے، پھر ہم نے ان کے فورن منسٹر سے بات کی، آخر میں انہوں نے اس کو کہا کارٹون واپس لے لو، تو پھر یہ رکے، نہیں تو یہ پھر پہنچنے لگے تھے۔ اس کے بعد ہم نے انیشیٹ کیا انٹرنیشنلی، ہم نے جا کے او آئی سی پہ بات کی، ہم نے جا کے یو این میں بات کی۔ پہلی دفعہ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کورٹ نے فریڈم آف سپیچ کی آڑ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کے اوپر انہوں نے اس کو غیر قانونی کہہ دیا۔ پہلی دفعہ ہوا یہ۔ اس کے بعد ہم نے آگے نکلے ہیں، ہم ایک اور کنونشن لانے لگے ہیں کہ یہی فریڈم آف سپیچ مغرب نہ استعمال کرے۔ ہم وہ کر رہے ہیں ان کے پریشر میں نہیں، یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوں۔ جب سلمان رشدی کا میں نے کینسل کیا، میں انڈیا جا رہا تھا، اسی پر سلمان رشدی آ رہا تھا، میں نے جب کینسل کیا میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہولو کاسٹ کے اوپر آپ 4 یورپین سٹیٹ میں آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو، وہاں فریڈم آف سپیچ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی برا بلا وہ فریڈم سپیچ آ جاتی ہے۔ میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں ان کے پبلک کو اپیل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو نہیں سمجھ اس چیز کی۔ تو ہم ایک طرف یہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بنا رہے ہیں، مجھے بنا رہا ہے کوئی، میں یہودی لابی ہوں، کوئی قائدیانی ہے، کوئی چیف جسٹس واجب قتل ہے۔ کون سی دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ اور سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے، ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ گورنمنٹ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی، حکومت تو ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے اور اٹیک ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ اگر آپ یہ الاؤ کریں گے، پاکستان کی سٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرے گی، کہیں نہ کہیں سٹیٹ سٹینڈ لیتی ہے اس کے اوپر۔ اب کر کیا رہے ہیں یہ ان کے لوگ جن کا صرف اور صرف مقصد، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ان کے پیچھے ان کی نیت میں ایک چیز ہے، ان کو اپنی چوری کی پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے یا سیاسی دکانیں بند ہو رہی ہیں، صرف اس لیے یہ ہر جو بھی سٹیٹ کے اگینسٹ کام کرے گا وہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ ٹی ایم پی نے 2018 کے الیکشن میں 20 سے 25 لاکھ ووٹ بھی لیا ہے ان کے کینڈیڈیٹس میں۔ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان